السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس تھرڈ کی جو اسلامیات کی بک ہے اس کی مکمل ایکسرسائزز جو ہیں ان کے ایم سی کیو سالو کریں گے، چونکہ جو ابھی پی ایس ٹی اور سی ٹی کے ٹیسٹ ہونے ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو ایم سی کیوز لیے جاتے ہیں وہ تھرڈ کلاس سے لے کے ایٹتھ کلاس تک، ضروری نہیں ہے وہ ایکسرسائز سے آئیں۔ تو پہلے ہم ایکسرسائزز سالو کریں گے تھرڈ کلاس سے ایٹتھ کلاس تک، پھر انشاءاللہ جو ان کے اسباق کے اندر سے ایم سی کیوز بنتے ہیں وہ بھی میں نوٹس کے ذریعے چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو پی ڈی ایف نوٹس چاہیے ان تمام اسلامیات کے نوٹس کے تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں یہاں پہ نمبر شیئر کر دوں گا۔ تو چلیں جی، پہلا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاس تھرڈ کی یہ بک ہے، اگر آپ بک لازمی دیکھا کریں کہ ابھی کون سا جو ہے نا وہ کورس چل رہا ہے کے پی کے اندر، تو یہ جو ہے نا اسلامیات کی تھرڈ کی بک ہے، تو یہ اس کا کور پیج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھتے ہیں جی، پہلے چیپٹر کے ایم سی کیوز ہیں۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے، تو وہ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک اور یکتا ماننا۔ توحید زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے توحید، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا ماننا کہلاتا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ایک یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہی عقیدہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ اس کے کچھ فل ان دی بلینکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات دونوں میں یکتا ہے، ذات اور صفات دونوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی، نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا، اور پیغام پہنچانے والا کس کا ہے؟ رسول۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے میں نے ایکسرسائز کے علاوہ بھی کافی چیزیں ایڈ کی ہوں گی جو آپ کے لیے کافی فروٹفل ثابت ہوں گی۔ تو نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، جبکہ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے کم و بیش پیغمبر بھیجے؟ 1,24,000۔ اللہ تعالیٰ معجزے عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معجزے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ پھر جی، خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے آخری نبی۔ اس کے علاوہ اس سبق کے اندر ایک آیت بھی آئی ہوئی تھی، سورہ المائدہ، جو کہ 5 نمبر سورت ہے۔ قرآن کی جو ایک وہ سیکوینس جاتا ہے صورتوں کا، اس میں 5ویں نمبر پہ سورہ المائدہ آتی ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیشن آف ریلیجین، کہ دین کی تکمیل جو ہے نا اس آیت کے اندر کہا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور یہ کب نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے مقام پہ 9-10 ذی الحج کو، جب آخری جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آخری حج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پہلا ہی حج تھا۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے آخری نبی۔ اور ایک اور اس چیپٹر کے اندر ایک آیت تھی سورہ المائدہ، جو کہ قرآن میں سیکوینس جو ہے صورتوں کا اس میں 5ویں نمبر پہ آتی ہے، اور آیت نمبر 3 ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ المائدہ، جس کو دین کی تکمیل کہا جاتا ہے، مطلب کہ اس آیت کے اندر جو ہے نا اسلام دین جو ہے اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ عرفات کے مقام پہ 9-10 ذی الحج کو نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور جو بندہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو جھوٹا یا کذاب کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نیکسٹ ہے جی، تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا اور کذاب کہیں گے، مطلب وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، اسلام کی عمارت ستونوں پر قائم ہے۔ کتنے ستون ہیں جی؟ 5 جو ہے نا بنیادی ارکان ہیں، بنیادی ستون ہیں۔ کلمہ طیبہ ہو گیا، پھر اس کے علاوہ نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا۔ ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرتا ہے کلمہ شہادت۔ پھر ہے جی، اچھا، وضو پلس کلمہ شہادت، اگر یہ دونوں دیکھے جائیں تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ لفظ شہادت کے معنی ہے جی گواہی دینا۔ دین کے وہ بنیادی اعمال جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے کہلاتے ہیں ارکان اسلام، جو کہ 5 ہیں۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ نیکسٹ جی، ہم چلے جاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور کلمہ شہادت میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ پھر جی نیکسٹ ایکسرسائز ہے مسجد سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو آباد کرتے ہیں مسجدیں۔ مسجد یا اذان اس سبق کا نام ہے۔ اسی طرح سے دن میں 5 مرتبہ نماز کی طرف آنے کی اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن، جو اذان دیتا ہے۔ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن یا اسلام کے بھی پہلے مؤذن ہیں کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باجماعت نماز سے قبل اذان کے الفاظ کو دہرانا کہلاتا ہے اقامت۔ تو اذان کے الفاظ کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے نماز کی، جب باجماعت نماز ہونے لگتی ہے تو اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اذان نماز کے پکارنے کو کہتے ہیں، نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں اذان۔ اس کے علاوہ جی اذان میں لوگوں کو نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے، اور پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو دونوں کے لیے بلایا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا کیونکہ ان کی آواز کافی بلند اور خوبصورت تھی۔ اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ نیکسٹ چلے جاتے ہیں جی ہم وضو کے بارے میں ہے یہ چیپٹر۔ وضو کے لغوی معنی ہیں روشن، وضو کے لغوی معنی ہیں روشن۔ پھر ہے جی اسلام کی ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے نماز۔ اور وضو کے فرائض تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے، 4 فرائض ہیں، یہ بھی سورہ المائدہ میں آئے ہیں۔ وہی 5 نمبر آیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، 5 نمبر صورت ہے، وہاں پہ آیت نمبر 3 تھی جس میں دین کی تکمیل کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ یہاں پہ وضو کے فرائض جو ہے نا آیت نمبر 6 میں آئے ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ صورت وہی ہے سورہ المائدہ۔ حدیث پاک کے مطابق نماز کی کنجی ہے وضو۔ اچھا، جنت کی کنجی ہے نماز، جبکہ نماز کی کنجی ہے وضو۔ مطلب آپ وضو آپ کے پاس ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے وضو سے۔ پھر ہے جی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ثواب کا کام ہے۔ وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے۔ وضو سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہی چلے جاتے ہیں، مسلمانوں پر فرض نمازوں کی تعداد ہے 5۔ اچھا، یہ جب نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح کی جو آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 43۔ اور ایک اور بات، کوئی ایک بندہ جماعت کی ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ صرف اکیلی نماز پڑھتا ہے خود، تو باجماعت نماز جو ہے وہ 27 درجے اس کی فضیلت ہے دوسری نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کتنے درجے ہے؟ 27 درجے۔ نماز کا حکم نازل ہوا شب معراج کو، جب معراج پہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ جو ہے نا نماز کا حکم نازل ہوا۔ کلمہ شہادت کے بنیادی رکن ہے نماز، ٹھیک ہے، کلمہ شہادت پہلا رکن ہے، اس کے بعد دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز، دوسرا بنیادی رکن۔ حدیث کے مطابق مومن اور کافر میں نماز جو ہے وہ فرق کرتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ نماز کے لیے قرآن و حدیث میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کے لیے جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ نیکسٹ یہ تو آپ کے پاس جو رکعتیں ہیں وہ آ گئی ہیں، فجر کی 4، پھر اسی طرح 12، 8، 7 اور 17، یہ سارا ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کا تو خیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی قبلہ۔ قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا قبلہ بھی کون سا ہے جی؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام، پہلا مقدس ترین مقام اسلام میں خانہ کعبہ ہے، دوسرا مسجد نبوی، تیسرا جو مقدس ترین مقام ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے، اور مسجد اقصیٰ قبلہ اول بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ قبلہ چینج ہوا تھا، وہ مدینہ منورہ میں جب آئے تھے تو تقریباً 16-17 ماہ کے بعد مسجد قبلتین میں نماز کے دوران ہی قبلہ چینج ہو گیا تھا، جبکہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے جو کہ فلسطین میں ہے۔ مسجد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور مسجد گھر کس کا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مسجد زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، اللہ کے نزدیک آبادیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، مطلب جتنے بھی گھر، آبادیاں، ہاسپٹل، ان سب میں پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے۔ مسجد میں پاک، صاف اور خوشبودار کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہیں مسجد ہیں۔
وہ خاص جگہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں۔ نیکسٹ چلے جاتے ہیں جی، ہمارے پاس حرب فجار قبیلہ قریش اور کس قبیلہ کے درمیان لڑی گئی؟ قبیلہ کیس کے درمیان یہ جنگ تھی، اور یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں لڑنا حرام تھا، ٹھیک ہے؟ ان مہینوں میں جنگ لڑنا حرام سمجھا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں یہ جنگ لڑی گئی کیا نام ہے اس کا جی؟ حرب فجار۔ اور کس کس قبیلے کے درمیان؟ قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس۔ اور اس کے بعد حلف الفضول جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال جب یہ معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان کے چچا حضرت ابو طالب نے۔ پھر ہے جی، تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت ابو طالب کے ساتھ وہ تشریف لے گئے تھے شام، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 12 سال، اور راستے میں ان کو ایک عیسائی عالم ملا، اور اس عیسائی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی نشانیاں بتائی، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں سے انہوں نے واپس بھیج دیا تھا، وہ آگے ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس سے متعلق۔ عیسائی عالم راستے میں ملا، اور اس نے کہا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نشانیاں دیکھی اور بتائی۔ سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور نکاح کس نے پڑھایا تھا جی؟ آپ کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھایا، اور یہ غلام کا نام ہے جی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا۔ پھر ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے ایک خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی، ٹھیک ہے؟ بنو ہاشم خاندان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریش کا ایک خاندان۔ حضرت عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، اور حضرت عبد المطلب نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا، اور 7ویں دن عقیقہ بھی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی تو حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام تھا جی میسرہ، یا اس طرح کا اس کا تلفظ اب مجھے نہیں کنفرم، تو یہ اس کا نام تھا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا کام کس کو دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا۔ نیکسٹ چلے جاتے ہیں جی، جو بھی بات جیسی ہو اس کو اسی طرح سے بیان کرنا کہلاتا ہے صداقت، جس کو سچائی بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کو کوئی چیز حفاظت کے لیے دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں امین، ٹھیک ہے؟ امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی امانتیں سپرد کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب ہجرت کی جا رہی تھی، ہجرت مدینہ جس کو کہتے ہیں، مکہ سے مدینہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے امانتیں کر کے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تجارت میں مال فروخت کرنے سے منع کیا گیا، قسمیں کھا کر، ٹھیک ہے؟ اس میں تو یہی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی منع کیا گیا، ملاوٹ کرنے سے بھی، جھوٹ بول کر بیچنے سے بھی منع کیا گیا۔ جو شخص ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو سامان دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا کنفرم آنسر مجھے نہیں ملا اس چیپٹر کے اندر، لیکن آپ اس کو دیکھ لیں، اسی طرح سے کوئی آنسر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ کی بڑی سچائی کی وجہ سے تعریف کرتے تھے۔ تمام معاملات کو سچائی اور دیانتداری سے نمٹانے کو حسن معاملات کہتے ہیں۔ جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، صبر و تحمل۔ صبر کے معنی ہے برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اوجڑی اٹھائی کس نے جی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جبکہ رکھی کس نے تھی جی؟ عقبہ بن محیط نے رکھی تھی اوجڑی۔ نیکسٹ ہے جی، نجران کے عیسائیوں کا اسلام کی دعوت پر رد عمل تھا، انکار۔ جب نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا کہلاتا ہے رواداری۔ یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی آپشن تھوڑا سا سوٹیبل ہے، لیکن یہ زیادہ رواداری بہتر لگ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم کیا تھا جی؟ یہودی بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ رواداری کے لفظی معنی ہے برداشت کرنا، ٹالرنس کہتے ہیں رواداری کو، برداشت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیمار خادم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ قرآن کی روح سے ایک مسلمان کو صحبت میں رہنا چاہیے سچے لوگوں کی، راست بازوں کی، جو سچے ہوتے ہیں۔ وہی بات کرنا جو انسان کے دل میں ہو کہلاتا ہے سچ، جو دل میں ہو وہی زبان سے کہیں تو سچ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا سچ بولنے والوں کے لیے۔ حدیث کے مطابق جب تک بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اس کا مکمل نہیں ہوتا ایمان۔ تو جب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک صفات یا سچ اپنانے کا حکم دیا، دونوں آپشن ٹھیک ہیں۔ انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچ پر ہے۔ سچ بولنے سے انسان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سبق ہے جی خوش کلامی۔ خوش کلامی سے مراد ہے ادب و محبت سے بات کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو سمجھانے کے لیے اپنی بات کو کتنی مرتبہ دہراتے جی؟ 3 مرتبہ دہراتے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نرمی کو۔ معاشرے میں امن و سکون کی بنیاد کیا ہے جی؟ خوش کلامی ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کی بات کاٹی نہ جائے، مطلب کہ بات کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ بات چیت کرتے وقت جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے انہیں آداب یا خوش کلامی دونوں ہو سکتے ہیں، آداب زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہے جی خوش کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، مذاق میں بھی ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ پھر ہے جی حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق۔ اسلام میں روحانی باپ کہا جاتا ہے استاد کو۔ اسلام نے وراثت میں حصہ قرار دیا کس کو؟ خواتین کو۔ ان کا تو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہ بھی ہے تو ٹھیک، لیکن جو بک کے اندر موجود ہے وہ والدین کے حقوق ہے، ان کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام باہمی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ بہن بھائیوں کا خیال رکھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور والدین کے ساتھ سخت یا اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی، اچھا یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو مشاہیر اسلام ہیں، جو انبیاء اکرام ہیں تو صوفیاء اکرام ہیں، ان کے بارے میں لازمی آپ نے دیکھنا ہے۔ انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور ابو البشر جو ہے ان کو کہا جاتا ہے تمام انسانوں کا باپ، اور ان کا لقب ہے جی صفی اللہ۔ ہر نبی کا آپ کو لقب بھی یاد ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ لیں جی آدم علیہ السلام کا صفی اللہ، اور ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے تمام انسانوں کا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک دعا سکھائی تھی، اور وہ دعا جو ہے وہ دعا کس سورت میں موجود ہے؟ سورہ الاعراف میں موجود ہے، جس کی آیت نمبر ہے 23۔ وہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ جمعے کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت، ٹھیک ہے، جنت میں جو ہے نا اس طرح کا کوئی MCQs ہے، وہ پوری پکچر نہیں آئی۔ پھر ہے جی ابو البشر کے معنی ہیں تمام انسانوں کا باپ۔ خانہ کعبہ کو انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں جی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اپنے قوم کو کتنے سال تبلیغ کی انہوں نے کی جی؟ 950 سال تک تبلیغ کی، اور 80 لوگ ایمان لائے۔ پھر ہے جی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام تھا جودی۔ نوح علیہ السلام کی دعا تھی جی اے میرے رب بے شک میں کمزور ہوں، سورہ القمر میں آئی ہے جی آیت نمبر 10۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی، وہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 23، اور نوح علیہ السلام کی دعا یہ تھی اے میرے رب بے شک میں کمزور ہوں، سورہ القمر آیت نمبر 10 میں ہے۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے دوسرے آدم حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا سیلاب کا۔ نیکسٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا جی؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا، اسلام سے پہلے، اور ان کا ایک لقب عتیق بھی تھا، جیسے صدیق ہے تو ایک لقب عتیق بھی تھا۔ ان کے والد کا نام تھا عثمان اور والدہ کا نام تھا سلمہ، اور غار ثور جو ہے اس میں 3 دن اور 3 راتیں انہوں نے گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، اور اس وجہ سے ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق لقب ملنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی۔ تو جب واقعہ معراج کے بارے میں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل سچ ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کیا غزوہ تبوک میں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کرایا منہ مانگی قیمت دے کر۔ وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی جی 63 سال،
اور وفات کب ہوئی ان کی 13 ہجری کو ہوئی، اور انہوں نے کتنی خلافت کی؟ 2.25 سال۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ان کی بھی قبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کی قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ مطلب کہ اس طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو ان کے پاؤں پہ سر آتا ہے جی حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر کا، اور پھر جو ہے نا حضرت عمر کی قبر ہے، حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ان کا سر آتا ہے۔ مطلب اس طرح سے 3 قبریں بنی ہوئی ہیں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ پھر جی نیکسٹ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کون سی عبادت صحت و تندرستی کے لیے زیادہ اہم ہے؟ روزہ رکھنا صحت و تندرستی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے روزہ۔ موبائل اور ٹی وی کے زیادہ استعمال سے ہوتا ہے صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ منہ کی صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی مسواک۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرنا چاہیے، مطلب آرام کرنا کیا ہے جی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جسم کی صفائی کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ناخن تراشنے ضروری ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ ہاتھ منہ دھونے چاہیے۔ تو یہ تھی جی 3rd کلاس کی بک کی مکمل MCQs تمام ایکسرسائزز کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ جو ٹیکسٹ ہے اس میں سے بھی MCQs بنا کے میں ویڈیوز بناؤں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔